رصعة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبين سعادتي وأفكاري أعزل أنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس بابرکت مجلس میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سننے سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محفل پاک جو ایصال ثواب کی محفل پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان افراد کے قبور کو جنت کے باغ بنائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام فرمایا گیا. اور اس میں ذکر پاک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہو رہا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بچپن رسول کریم علیہ السلام کے گھر میں گزرا. یعنی جیسے بیٹا اپنے باپ کے گھر میں پلتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے لیکن پرورش آپ کی رسول کریم علیہ السلام کے گھر میں ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ جس بچے کی گھر میں پرورش ہو وہ کتنا پیارا لگتا ہے. اور پھر جب رسول پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 10 سال تھی اور سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گئے.
ایک روایت میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ایک روایت میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم مومنوں کی ماں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ماں فرمایا۔ تو ان تینوں روایتوں میں جو تطبیق فرمائی سب سے پہلے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تطبیق یوں فرمائی کہ اب اگر کہا جائے کہ صدیق اکبر نے پہلے اسلام قبول کیا تو دوسری دونوں باتیں نہیں مانیں گے، اسی طرح جس کو بھی کہیں تو آپ نے تطبیق یہ فرمائی کہ بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدنا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ یہ سب سے پہلے یہ تطبیق کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں۔ پھر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی اس وقت عمر 10 سال تھی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں رہے، اور اہل مکہ نے جو دشمنی کی رسول کریم علیہ السلام سے یا جو تکلیفیں پہنچائیں یہ آپ نے سنا ہوگا، اور اس وقت ساتھ دینے والے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان تکلیفوں میں شامل اور شریک ہونے والے شخصیت وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 23 سال ہو چکی تھی، یعنی آپ جوان تھے، اور دوسری ہجری کو سن 2 ہجری کو سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، تو اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شمولیت فرمائی، آپ اس میں شامل ہوئے، اور پھر جتنے غزوات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مجاہدانہ کردار، اپنی بہادری اور اپنا جنگجو ہونا اور اپنی قوت خدا داد اس کو ہر جنگ میں شامل ہو کر دکھایا۔ ایک جنگ ایسی ہے غزوہ تبوک جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ سفر زیادہ تھا اور مدینہ طیبہ میں اپنے گھر اپنے ہی کسی فرد کو نگران چھوڑا جاتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ گھر میں رہیں گے اور گھر والوں کے کام کاج یا ان کی ضروریات پوری کریں گے، تو حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ نہیں لے جا رہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب کہ میں ایک بہادر جنگجو آدمی ہوں اور دوسرے حضرات کو آپ لے جا رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو فرمایا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے پیارے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو میرا اس طرح بھائی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون بھائی تھے۔
تو میرے لیے ایسے ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا جب وصول کرنے کے لیے کتاب، تو حضرت ہارون کو گھر چھوڑ کر گئے تھے، اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر چھوڑ گئے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں بھی اپنی ختم نبوت کا اظہار یہاں بھی کر دیا، فرمایا کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو میرا بھائی تو ہے ہارون کی طرح، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد اور میرے سوا کوئی اور نبی اس وقت نہیں ہے اور قیامت تک نہیں آئے گا نیا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان محدث پاکستان، فیضان رضا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی افراد کا منہ بند کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ اگر حضور لا نبی یا بعدی نہ فرماتے تو وہ کہتے کہ حضرت علی بھی نبی ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرتے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی تو میرا بھائی تو ہے جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، لیکن ہارون نبی تھے اور تو میرا بھائی ہے، تو نبی نہیں۔ یہ وضاحت فرما اور ختم نبوت۔ اور جب علی المرتضیٰ جیسا پیارا شخص حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو مرزا قادیانی جیسا کہنا اس کو کیسے نبی مان لیا جائے؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا بھائی فرمایا۔ ایک اور موقع پر جب مواخات فرمائی، ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، ان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا کہ یہ انصاری اس مہاجر کی خدمت کرے گا، یہ انصاری اس مہاجر کی خدمت کرے گا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درد مندانہ لہجے میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد، سارے لوگوں کو آپ نے بھائی بھائی بنایا ہے، نہ کسی کو میرا بھائی بنایا، نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر بھی علی المرتضیٰ کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی آنکھیں دکھتی تھیں، رات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا جس کو، اور وہ ایسا مرد ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صبح رات کو سارے صحابہ کا یہ تو تھا تمنا کہ مجھے موقع ملے، مجھے یہ جھنڈا ملے، تاکہ یہ یحب اللہ و رسولہ یحبہ اللہ و رسولہ، جو حضور نے یہ فرمایا ہے یہ سعادت بھی میرے حصے میں آئے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ عرض کی گئی حضور ان کی آنکھیں تو اتنی دکھتی ہیں کہ آنکھیں کھلتی بھی نہیں ہیں، وہ تو حاضر نہیں ہو سکے، اس لیے فرمایا ان کو پیغام دو وہ میرے پاس آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ انہی دکھتی آنکھوں میں حاضر ہوئے تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا، اپنا لعاب دہن شریف علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ دنیا میں بڑی بڑی اچھی دوائیں ہیں، لیکن بتائیے کوئی ایسی دوائی آج تک آپ نے دیکھی ہے کہ وہ آنکھ میں ڈالی جائے اور فوراً آنکھ کی بیماری ختم ہو جائے؟ نہیں کوئی بھی دوائی؟ نہیں اگر وہ دوائی ہے کہ جو بیماری میں استعمال کی جائے اور فوراً بیماری ٹھیک ہو جائے تو وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کل کا پتہ کوئی نہیں، ان سے پوچھئے حضور رات کو فرما رہے ہیں کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی۔ یہ علم غیب ہے، علم غیب بھی ثابت ہوا اور مشکل کشا بھی ثابت ہوئے، دافع البلا بھی ثابت ہوا۔ ہم جب درود تاج پڑھتے ہیں نا، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط، تو لوگ کہتے ہیں دافع البلا تو اللہ ہی ہے۔ بھائی آنکھ کا دکھنا یہ بلا ہے کہ نہیں؟ ہے یہ ہے بلا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ ان کو بلاؤ، پھر لعاب دہن شریف لگایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم تھا کہ نہیں کہ میری لعاب جانے سے علی المرتضیٰ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، ان کی وہ بلا دور ہو جائے۔ اور یاد رکھیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کو ہم دافع البلا کہتے ہیں تو پھر بھی بے اذن اللہ۔ یہ حضور کو شان کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ علی المرتضیٰ کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، وہ بھی بے اذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جھنڈا دیا، علی المرتضیٰ نے خیبر کا جو دروازہ تھا نا اس کو ایسے پکڑ کے اکھیڑا اور پھر اس کو ڈھال بنا لیا، اس دروازے کو ڈھال بنا لیا۔ جب لڑائی ہوتی تھی نا تیروں تلواروں کی نیزوں کی تو پھر ڈھال ایک ہاتھ میں پکڑتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار یا نیزہ پکڑتے تھے۔ یہ تلوار ہم دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے ہوتی تھی اور ڈھال دشمن کا حملہ روکنے کے لیے ہوتی تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دروازہ ایک ہاتھ سے پکڑا اور جب تک جنگ ہوتی رہی آپ نے اس دروازے کو ڈھال بنائے رکھا۔ پھر جب فتح حاصل ہوئی وہ دروازہ پھینک دیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس دروازے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جب ارادہ کیا تو ایک دو آدمی تو اس کو ہلا بھی نہیں سکے، ہمارے بہت سارے آدمیوں نے مل کر اس کو ہلایا اور ادھر کیا، لیکن جس کو کئی لوگ مل کر ہلا رہے ہیں علی المرتضیٰ اس کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ طاقت ان کو کس نے دی ہے؟ یہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت و شان کی بہت سارے واقعات ہیں۔ علامہ صاحب حافظ صاحب قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کی یہودیوں نے دشمنی کی اور ان کی والدہ ماجدہ پر بہتان لگایا، وہ جہنمی بنے ان کی دشمنی میں، اور نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کا بیٹا کہا، تو وہ اس لیے وہ بھی جہنمی بنے۔ اور اے علی تیری محبت میں محب مفرط بھی ہلاک ہوگا، اور تیری دشمنی میں تیرا دشمن جو تیری شان کو نہیں مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔
اور آج دیکھیے یہ حضور نے خبر کب دے دی تھی اور اس کا اظہار آج بھی ہو رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے کئی لوگوں کی تقریریں سنی جو کہتے تھے کہ علی کا مرتبہ تو اللہ سے بھی بڑا۔ یہ موبائلوں میں موجود ہے، یہ ان کی باتیں۔ ہاں جی، بتاؤ جو ایسا کہے گا وہ محب تو ہے لیکن محب مفرط ہے یا نہیں؟ اور ایسے جہنمیوں کی خبر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عرصہ پہلے دے دی۔ اور اسی طرح کچھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے منکر ہیں، جو آپ کی عظمت و شان کے منکر ہیں، آپ کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ بھی جہنمی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اہل سنت و جماعت، امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم الحمدللہ رب العالمین علی المرتضیٰ سے وہ محبت کرنے والے درمیانی لوگ ہیں کہ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ الحمدللہ کچھ لوگ آپ کے لیے اذانوں میں بھی آپ سنتے ہوگے وصی و رسول اللہ، وصی و رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ تو ہوگا، میرے بعد خلیفہ تو ہوگا۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اے علی، تو منبر پر ابو بکر صدیق کو یا مصلی پر ابو بکر صدیق کو کیوں تو نے گوارا کیا، منبر اور مصلی پر تو کیوں نہیں گیا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو جواب دیا، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اچانک وصال نہیں فرما گئے، بلکہ آپ کچھ دن اور کچھ راتیں طبیعت ناساز رہی، بیماری کی حالت میں آپ موجود رہے اور مؤذن اذان کہہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مسجد کی طرف جماعت کروانے کے لیے اس طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں قریب موجود تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کر ابو بکر صدیق کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں موجود تھا، مجھے حکم دیتے تو میں صدیق اکبر کو مصلی کے قریب جانے دیتا۔ علی المرتضیٰ جیسا بہادر، وہ جو نظم پڑھی ہے آپ نے کہ بہادر مانا ہے علی المرتضیٰ کو تو اہل سنت نے مانا۔